السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا کویت کے نئے امیر شیخ مشال الصباح کو تہنیتی پیغام۔ سینٹرل فائنانس آفس کی جانب سے 2023 کی سینٹرل اکنامک ورک کانفرنس کا تفصیلی جائزہ۔ اور تائیوان کو امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی چین کی وحدت کے تاریخی عمل کو نہیں روک سکتی، چینی وزارت خارجہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے 17 دسمبر کو شیخ مشال الصباح کو کویت کا امیر بننے پر تہنیتی پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور کویت کے درمیان گہری روایتی دوستی پائی جاتی ہے اور سفارتی تعلقات کے قیام کے گزشتہ 50 سالوں سے چین اور کویت کے دو طرفہ تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ چین اور کویت نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تبادلوں اور تعاون میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی مضبوط اور گہری ہوئی ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ وہ چین کویت تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور امیر شیخ مشال الصباح کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ چین کویت اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندی پر لے جایا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فوائد پہنچائے جا سکیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے اعلان کیا کہ صدر شی جن پنگ کے خصوصی ایلچی اور چین کی قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین شکرت ذاکر 18 دسمبر کو کویت سٹی میں کویت کے مرحوم امیر شیخ نواف کے انتقال پر ہونے والی تعزیتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ جمہوریہ مڈغاسکر کی صدر ریجویلینا کی دعوت پر چینی صدر شی جن پنگ کے خصوصی ایلچی اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے نائب چیئرمین ہو چھوان ہوا نے 16 دسمبر کو مڈغاسکر کے دارالحکومت انتاناریوو میں صدر ریجویلینا کی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ 17 تاریخ کو ریجویلینا نے انتاناریوو میں ہو چھوان ہو سے ملاقات کی۔ ہو چھوان ہو نے کہا کہ چین مڈغاسکر کے ساتھ اپنے تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مڈغاسکر کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو گہرا کرنے اور بنیادی مفادات اور اہم خدشات کے معاملے میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ فریقین کے تعلقات نئی بلندی تک پہنچائے جا سکیں۔ راجویلینا نے اپنی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے چین کے خصوصی ایلچی کی شرکت پر صدر شی جن پنگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مڈغاسکر چین کے ساتھ اپنی روایتی دوستی کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور زراعت، صنعت، توانائی اور انسانی وسائل سمیت دیگر اہم شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنے کا خواہاں ہے تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مسلسل آگے بڑھایا جا سکے۔ چین میں سینٹرل اکنامک ورک کانفرنس 11 سے 12 دسمبر تک بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے کانفرنس سے اہم خطاب کیا جس میں 2023 میں چین کے معاشی امور کا جائزہ لیا گیا، موجودہ معاشی صورتحال کا تجزیہ کیا گیا اور 2024 کے معاشی امور کا بندوبست کیا گیا۔ چین کے سینٹرل فائنانس آفس کے متعلقہ حکام نے حال ہی میں کہا ہے کہ رواں سال چین کی معیشت کے اہم متوقع اہداف کامیابی سے حاصل ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، جس میں تقریباً 5.2% کی سالانہ اقتصادی ترقی، 126 ٹریلین یوان سے زیادہ جی ڈی پی اور شہری علاقوں میں بے روزگاری کی اوسط شرح تقریباً 5.2% شامل ہے۔ اگلے سال چین کی معیشت کو چیلنجز سے زیادہ مواقع اور ناسازگار عوامل سے زیادہ سازگار حالات میں اثر آئیں گے۔ بنیادی طور پر چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی پوشیدہ مارکیٹ ہے۔ میکرو اکنامک پالیسیاں معاشی بحالی کے لیے مدد فراہم کرتی رہیں گی۔ اصلاحات اور کھلے پن کو جامع طور پر گہرا کرنے سے زبردست قوت محرکہ پیدا ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال معاشی اور سماجی ترقی کے اہم متوقع اہداف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ استحکام برقرار رکھتے ہوئے ترقی کی تلاش جاری رکھی جائے، ترقی کے ذریعے استحکام کو فروغ دیا جائے اور پرانے طریقہ کار ترک کرنے سے پہلے نیا راستہ اپنایا جائے۔
فعال مالی پالیسی پر مناسب حد تک مزید زور دیا جائے اور مستحکم مالیاتی پالیسی کو مزید لچکدار بنایا جائے تاکہ میکرو اکنامک پالیسی کے تسلسل کو بڑھایا جا سکے۔ اس وقت چین میں ناکافی طلب کے مسئلے کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اگلے سال ڈیمانڈ سائیڈ مینجمنٹ کو مضبوط بنانا اور کھپت، سرمایہ کاری اور برآمدات کو مؤثر طریقے سے فروغ دینا ضروری ہے۔ اندرونی طلب کو بڑھانے اور رسد کو بہتر بنانے کو ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ بڑی مارکیٹ اور مضبوط پیداواری صلاحیت کی برتریوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اندرونی سائیکل کو اندرونی طلب کی مرکزی محرک قوت پر قائم کیا جائے اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی سائیکل کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنایا جائے۔ متعلقہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کا استعمال چین کی اصلاحات اور کھلے پن کے حوالے سے بنیادی قومی پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے اور اگلے سال غیر ملکی سرمایہ کو راغب کرنے اور استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کی جائیں گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 18 دسمبر کو یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر چین کے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کا اعلان کیا ہے، جس سے چین کی خود مختاری اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے اور تائیوان کی علیحدگی کی قوتوں کو انتہائی غلط پیغام ملا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین اس کی شدید مذمت اور سخت مخالفت کرتا ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ تائیوان کا معاملہ خالصتاً چین کا داخلی معاملہ ہے اور اس میں غیر ملکی مداخلت کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ تائیوان کو کتنے ہی ہتھیار فراہم کرے، یہ چین کی وحدت کے تاریخی عمل کو نہیں روک سکتا اور نہ ہی چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چینی عوام کے پختہ عزم کو متزلزل کر سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ون چائنا پالیسی پر عمل کرے، تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرے اور تائیوان کو مسلح کرنا اور آبنائے تائیوان میں کشیدگی پیدا کرنا بند کرے۔ وانگ وین بین نے مزید کہا کہ چین قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم اور مضبوط اقدامات اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تائیوان کو اسلحے کی فروخت میں ملوث متعلقہ اداروں کے خلاف جوابی کارروائی بھی کریں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 17 دسمبر کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس کے پاس نیٹو کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، چاہے وہ جغرافیائی سیاسی مفادات یا معاشی اور فوجی مفادات کے لحاظ سے ہو۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ اگرچہ روس اور نیٹو ممالک کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیٹو مصنوعی طور پر مسائل پیدا کرتا ہے کیونکہ نیٹو روس کو ایک مضبوط حریف کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ مقامی وقت کے مطابق 17 دسمبر کو اسرائیلی وزیر خارجہ کوہن نے میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ میں اس مرحلے میں جنگ بندی ایک غلطی ہوگی اور یہ حماس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیلی لبنان سرحد کی صورتحال کے بارے میں اسرائیل کے رویے کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جنگ سے بچنے کا موقع موجود ہے، لیکن اسرائیل کشیدگی میں کسی بھی اضافے سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرے گا۔ اسی روز فرانس کے وزیر خارجہ کولونا نے اسرائیل کے دورے کے دوران غزہ میں فوری طور پر پائیدار جنگ بندی کی اپیل کی۔ 17 دسمبر کو اسرائیلی دفاعی افواج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی سرحد پر ایریز کراسنگ کے قریب حماس کی ایک بڑی زیر زمین سرنگ تلاش کر لی ہے، جو اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں تلاش کی گئی اب تک کی سب سے بڑی سرنگ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرنگ ایریز کراسنگ سے صرف 400 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور گہرائی زمین کے نیچے تقریباً 50 میٹر ہے۔ اسی روز شام فلسطینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی پالٹل نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ غزہ کے وسطی اور جنوبی حصوں میں مواصلاتی اور انٹرنیٹ سروسز بتدریج بحال کر دی گئی ہیں اور کمپنی کا عملہ غزہ کے شمالی حصے میں مواصلاتی خدمات کی بحالی کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔